اور آخر میں ایک بہت ہی مضبوط بات عرض کرنے والا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ اصول ہے اہل سنت کے ہاں بھی روافض کے ہاں بھی، کہ جو خبر واحد صحیح ہے وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی، علم کو واجب نہیں کرتی۔ تو لہٰذا کسی خبر واحد صحیح سے بھی جب یقین حاصل نہیں ہوتا تو خبر واحد صحیح سے بھی کسی فرد اہل بیت، فرد صحابیت پر تان بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی صداقت، ان کی طہارت، ان کا تقوی، ان کا عدل قطعیت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ خبر واحد صحیح سے بھی ان کی ذوات پر حرف نہیں آ سکتا۔ تو جو لوگ کمزور باتیں لے کے بے سند، شاذ، مردود اقوال، روایتیں لے کے تنقید کرتے ہیں، وہ اپنے دین کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، انہیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ اصول ہے۔ تلخیص الشافی کے اندر توسی نے امامت کی بحث کے اندر جو اہل سنت روایتیں پیش کرتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا۔ اب اہل سنت خلافت کے لیے اس کو دلیل بناتے ہیں۔ اب توسی اس کا رد کرتا ہے، ان کا کہتا ہے وَهَذَا الْخَبْرُ لَا يَصِيحُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ، کہ یہ جو خبر ہے یہ احتجاج کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی خلافت کی۔ اندازہ لگائیں، لِأَنَّهُ خَبْرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ الْعِلْمِ، یہ خبر واحد ہے، علم کو واجب نہیں کرتی، علم کو یعنی یقینی نہیں کرتی، اس سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ اصول ہر جگہ رکھے نا، ہر جگہ رکھے نا کہ خبر واحد اگر علم کو واجب نہیں کرتی تو پھر خبر واحد صحیح سے بھی کسی صحابی یا کسی فرد اہل بیت پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو اہل سنت اس کو بھی خلافت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو توسی کہتا ہے وَهَذَا الْخَبْرُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ، یہ خبر بھی اس چیز میں دلالت نہیں کر سکتی، دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ خَبْرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْعَمَلَ، وہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے، یہ علم کو واجب نہیں کرتی اور ہمارے نزدیک عمل کو بھی واجب نہیں کرتی۔ عملی وجوب بھی خبر واحد صحیح سے ثابت نہیں ہو سکتا، یا اس پہ عمل کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، جو بھی معنی ہے۔ یہ حوالے میں نے دو پیش کیے تلخیص الشافی توسی سے۔ اب یہ مجمع البیان تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو صورت بنی اسرائیل ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو یقینی، اس بات کے پیچھے مت پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس یقین نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دل سے، سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو ڈرو قیامت کے دن کیا جواب دو گے اگر کچی بات، بے بنیاد بات کی وجہ سے کسی پہ الزام لگاؤ گے۔ یہ عام مسلمان پہ الزام لگانا بہت بڑا ظلم ہے، تو کسی صحابی پر، کسی فرد اہل بیت پر الزام لگانا کیسے جائز ہے؟ تو اب اس کی تفسیر کے اندر یہ طبرسی کیا لکھتا ہے، کہتا ہے وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ أَصْحَابِنَا بِهَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ وَبِخَبْرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ جَائِزٍ، کہتا ہے ہمارے ایک علماء کی ایک جماعت نے یہ استدلال کیا، یہ اصول دیا ہے کہ قیاس اور خبر واحد پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یقین کرنا جائز نہیں ہے۔ لِأَنَّهُمَا لَا يُوجِبَانِ الْعِلْمَ، کیونکہ یہ علم کو واجب نہیں کرتے، خبر واحد بھی علم کو واجب نہیں کرتی، قیاس بھی علم کو واجب نہیں کرتا۔ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنِ اتِّبَاعِ مَا هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معلوم چیز کی اتباع سے منع فرما دیا ہے۔ اہل سنت کے احباب کو مبارک ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کوئی آل کا، اصحاب کا دشمن کسی روایت کو لے کر اعتراض کرے، پہلی تو بات یہ ہے کہ 98-99% وہ بات سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوگی، لیکن سنی سند سے پہلے متن دیکھتے ہیں۔ اگر متن قرآن سنت اجماع کے مطابق ہے تو سند کو دیکھیں گے،
پھر سند کو دیکھیں گے، اگر متن ہی صحیح نہیں ہے تو سند کو ہم نہیں لیں گے۔ بخاری کے اندر ایسی روایتیں ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، متن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، شاذ ہیں، ضعیف ہیں۔ پہلے متن دیکھیں گے پھر سند دیکھیں گے، اور اکثر چیزیں وہ ہوں گی جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوں گی، مردود ہوں گی، بے سند ہوں گی، موضوع ہوں گی۔ اکثر چیزیں حضرت معاویہ کے بارے میں، عائشہ پاک کے بارے میں، ابو بکر عمر کے بارے میں اگر کچھ صحیح ہوں گی تو وہ قابل تعویل ہوں گی، وہ مطلب نہیں ہوگا جو بدعقیدہ لے رہا ہوگا اپنی قلبی مرض کی وجہ سے، وہ معنی نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تھا، جب خارجیوں نے آپ پہ فتویٰ لگا تو آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، ارادہ غلط ہے، تو اس طرح کر کے کبھی ایسا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خبر واحد صحیح بھی پیش کر دے جو تواتر کے درجے تک نہیں ہے، تو آپ یہ حوالے پیش کر کے کہیں بھائی صاحب یہ آپ کے علماء نے یہ اصول دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد صحیح بھی علم کو واجب نہیں کرتی، یقین کا فائدہ نہیں دیتی، تو بھائی جان آپ کس منہ سے خبر واحد صحیح سے صحابی کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں، فرد اہل بیت کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں؟ شرم کریں، اللہ کا خوف کھائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ان کی شان، ان کا تقوی، ان کی پاکیزگی، ان کی صداقت قطعیت سے ثابت ہے۔ اگر آپ کو معاذ اللہ شوق ہے تنقید کرنے کا تو خبر متواتر لے کے آئیں، ایسی روایت لیں جو تواتر کی حد تک ہو، یعنی کم از کم ہر دور کے اس کو روایت کرنے والے 10 آدمیوں، کم از کم 10 آدمی روایت کریں ہر دور کے اندر، صحابہ سے لے کر محدث تک، تو پھر جا کے ہم جناب اس کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ چیز قابل التفات نہیں ہے۔ تو یہ اصول اگر آپ یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو زندگی میں کسی میدان کے اندر آپ کو کمزوری لاحق نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم فرمائے، حضور کی آل اصحاب کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ان کا ادب کرنے اور ان سے قلبی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔